تو اب جتنا بھی حج ہے، اب شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیں، حج کا ایک ایک عمل ایسا ہے وہ کسی نہ کسی نبی یا کسی نہ کسی اللہ کے نیک بندے کی ادا کا نام ہے۔ پورے کا پورا حج آپ دیکھ لیں وہ اداؤں کا نام ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ صفا مروہ کے اندر سعی کی جاتی ہے، دوڑا جاتا ہے، تو حضرت سیدہ ہاجرہ دوڑی تھی۔ وہ اس لیے نہیں دوڑی تھی کہ کوئی عبادت ہے، وہ اس لیے دوڑی تھی کہ اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش کر رہی تھی۔ اللہ پاک نے اس کو حج کے اندر شامل کر کے عبادت بنا دیا۔ یا اللہ یہ کس لیے؟ تو آگے سے جواب ظاہر ہے یہ ہی ہے کہ اللہ پاک نے پورا حج جو ہے آپ چیک کر کے دیکھ لیں، آپ کو کسی نہ کسی اللہ کے محبوب بندے کی ادا ہی نظر آئے گی۔ اب اس کو چیک کریں، آپ پورے حج کو پڑھیں۔ میدان عرفات میں جو رکن اعظم ہے جس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں ہے، جو سب سے بڑا فرض ہے حج کا، یعنی میدان عرفات میں جا کے ٹھہرنا، اگر آپ احباب سمجھ سکیں اور میں سمجھا سکوں تو سب سے بڑا جو رکن ہے حج کا وہ یہ ہے کہ آپ میدان عرفات جائیں، یعنی حج کے دنوں میں، اور وہاں بندہ احرام باندھ کے ایک مخصوص طریقے کے ساتھ اس میدان میں ٹھہر جائے۔ یہ سب سے بڑا فرض ہے، اس کو رکن اعظم کہا جاتا ہے حج کا۔ یہ نہیں ہے تو حج ہے ہی نہیں ہے، یعنی اگر بندے نے یہ نہیں کیا کسی نے تو پھر حج ہوا ہی نہیں، اس کا سرے سے نہیں ہوا، یعنی کوئی عمل دوسرا اس کی جگہ آ کر نہیں لے سکتا۔ اس دن کے اندر کوئی خاص عبادت کہ ہم کہیں کہ یہ عبادت کریں گے تو اس کا حج ہونا ہے، نہیں، میدان عرفات میں بس ٹھہرنا ہے۔ اب اس کے اندر دعائیں مانگے گا، اس کے اندر نمازیں بھی پڑھے گا، اللہ اللہ بھی کرے گا، جو بھی کوئی ذکر اذکار ہے، تسبیحات ہے، وہ ساری کرے گا۔ لیکن جو مین عبادت ہے حج والے دن، اس جسے ہم حج والا دن کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ یہاں پر بیٹھے جن کو وہاں جانے کیا نہیں ہوتا مطلب چارہ، تو وہ یہاں بیٹھ کر ٹی وی پہ دیگر جگہوں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں بھی؟ تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ نا میں آج حج دیکھ رہا ہوں۔ وہ لوگ میدان عرفات میں اکٹھے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس چیز کا نام، اس عمل کا نام حج ہے، اس ٹھہرنے کا نام۔ آپ کسی بندے سے پوچھ لیں بھی حج کا رکن اعظم کیا ہے تو کہیں گے وقوف عرفہ۔ وقوف عرفہ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ میدان عرفات میں ٹھہرنا، میدان عرفات میں ٹھہرنا، اس کا نام رکن اعظم ہے، اور یہ حج کا سب سے بڑا فرض ہے۔ اب یہ کیسے سب سے بڑا فرض ہے، یہ کیسے رکن اعظم ہے حج کا؟ اب اس کو حدیث پاک نے اور دیگر مفسرین نے ہمیں اس بات کو بڑا واضح طور پر بتایا کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا جنت سے اتارے گئے ہیں، جب حضرت آدم اور حضرت حوا جنت سے اتارے گئے ہیں، زمین پر آئے ہیں، تو ان کی جو سب سے پہلی ملاقات ہوئی ہے، جب ان کی سب سے پہلی ملاقات ہوئی ہے وہ کہاں پہ ہوئی ہے؟ وہ میدان عرفات کے اندر ہوئی ہے۔ عرفات کا مطلب ہے پہچاننا، عرفات کا مطلب ہے جاننا، عرفات کا مطلب ہے پہچاننا اور جاننا۔ تو میدان عرفات کے اندر جب وہ آئے ہیں، جب اللہ پاک نے انہیں ملایا ہے جنت میں اترنے کے بعد، اس پہچاننے کو، اس جاننے کی، وہ پہچاننے اور جاننے کی وجہ سے اس جگہ کا نام رکھا گیا عرفات۔ اس کا نام کیا رکھا گیا؟ عرفات۔ اس پہچاننے اور اس جاننے کی وجہ سے، پہچاننا جاننا، تو اس کا نام رکھا گیا میدان عرفات، یعنی ایسا میدان جس میں جانا جاتا ہے، ایسا میدان جس میں پہچانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس میدان کا نام ہے میدان عرفات ہو گیا۔ اور حج کا سب سے بڑا فرض، حج کا سب سے بڑا رکن وہ میدان میں ٹھہرنا ہے، جیسے حضرت آدم اور حضرت حوا ٹھہرے تھے، جیسے حضرت آدم اور حضرت حوا ٹھہرے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ حج کا رکن اعظم بھی حضرت آدم اور حضرت حوا کی سنت پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ اب اس مسئلے کو سمجھ رہے ہیں؟ حج کا سب سے بڑا جو رکن ہے جس کے بغیر حج ہونا ہی نہیں، وہ بھی حضرت آدم کی سنت پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ صفا مروہ کے اندر آپ سعی کر لیں تو حضرت ہاجرہ کے دوڑنے کا وہ جو ایک طریقہ کار تھا، آپ دوڑی ہیں تو اس دوڑنے کو رب نے حج کے اندر شامل فرما دیا۔ میدان منا میں چلے جائیں، آپ شیطان کو کنکریاں مار لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا سلسلہ چلا آگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے خواب میں دکھایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا تو میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ابا جی جو دیکھا وہ کر گزرے، میرے گلے پر چھری چلا دیں۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے، اور جب آپ چلے ہیں اپنے بیٹے کو لے کر، راستے میں شیطان نے آپ کو روکا تو آپ نے شیطان کو کنکریاں ماری، شیطان کو پتھر روڑے مارے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو شیطان کو روڑے مارے تھے، کنکریاں ماری تھی، اللہ نے اس کنکریاں مارنے کو حج کے اندر شامل فرما دیا۔ یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک سنت اور طریقہ اور عمل ہے، جس کو اللہ پاک نے حج میں شامل کر دیا ہے۔ حج میں قربانی کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، وہ چھری چلی نا، اللہ نے اس کے بدلے ایک مینڈا بھیجا، ایک دمبا بھیجا، اس دمبے کے گلے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی۔ اب اس چھری چلائی، وہ ایک خواب کے نتیجے میں ایک معاملہ ہوا، ایک فعل ہوا، لیکن اللہ پاک کو وہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ قیامت تک کے لیے حاجیوں پر بھی اس کو لازم کر دیا کہ جانور کے گلے پر چھری چلانی ہے، اور جتنے بھی صاحب نصاب اہل ایمان تھے سب پر اس کو واجب کر دیا ہے کہ جو بندہ اپنے مال میں سے وسعت پاتا ہے اللہ کی راہ میں قربانی کرے۔ یا اللہ کس لیے؟ تو جواب ایک ہی ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ اس کا مطلب ہے حج ہو گئی، قربانی ہو گئی، میدان عرفات ہو گیا، میدان مزدلفہ ہو گیا، میدان منا ہو گیا، آپ کوئی کامل کر کے دیکھ لے، پورے حج کے اندر آپ کو نیک بندوں کی سنت ہی نظر آئے گی، آپ کو نیک لوگوں کی سنت نظر آئے گی۔ اس لیے اب اس حدیث پاک کو میں دوبارہ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کیا، ایو اورل ایمانی اوثق، اے میرے صحابہ سب بتاؤ ایمان کی سب سے مضبوط رسی کون سی ہے؟ صحابہ کرام سے سوال کیا تو انہوں نے کہا حضور نماز، فرمایا نہیں، میرا یہ جواب نہیں ہے۔ حضور روزہ، فرمایا یہ بھی بڑی عظیم و شان عبادت ہے لیکن میری یہ مراد نہیں۔ حضور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، فرمایا میری یہ بھی مراد نہیں، یہ عبادت بھی بڑی عظیم و شان ہے لیکن میری یہ مراد نہیں۔ حضور پھر کون سا عمل ہے جو اللہ کی سب سے مضبوط رسی ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا اوثق اورل ایمانی الحب فی اللہ، آپ اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتے ہیں تو یہ سب سے مضبوط رسی ہے ایمان کے لیے۔ آپ میدان عرفات میں ٹھہرے حضرت آدم علیہ السلام کی سنت کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، آپ قربانی کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ دیکھتے نہیں سنت ابراہیمی پر عمل ہو رہا ہے قربانی کرتے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ جب رمی جمرات کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، آپ صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں حضرت ہاجرہ کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ اللہ کے لیے ہم ان سے محبت کر رہے ہیں۔ میں آپ سب احباب ذرا توجہ فرمائیے گا، جب ہم مثال کے طور پر قربانی کر رہے ہیں اور ہمارے ذہن میں خیال چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی تھی، اس لیے میں بھی وہ اس جانور کے گلے پر چھری چلا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کر رہا ہوں، اور اس چیز کا عہد کر رہا ہوں کہ میرے مالک جب بھی کبھی جان پیش کرنے کی ضرورت آئی، جان کا نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت آئی، تو جیسے آج جانور تیری راہ میں قربان کیا، کل اگر مجھے اپنا آپ بھی قربان کرنا پڑا تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ جب آپ یہ عہد کر رہے ہیں، جب آپ یہ نیت کر رہے ہیں، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں، جب آپ یہ بول رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں آئے گا نہیں کہ حضرت ابراہیم نے ایسا کیا تھا؟ جب حضرت ابراہیم کا خیال ذہن میں آئے گا اور آپ کہیں گے کہ میں نے ان کے طریقے پر عمل کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے اندر اگر آپ کسی نیک بندے کو سوچ کر خیال میں لا کر اگر عبادت اس کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو اس میں شرک نہیں آتا، بلکہ یہ عین قبولیت کی نشانی ہے اور رب اسے پسند فرماتا ہے۔